بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری رشید احمد، فاروق ڈگری کالج میں اسلامیات کا میں لیکچرر ہوں، اور فرسٹ ایئر میں جو کورس ہے اسلامیات لازمی کا، یعنی اسلامک ایجوکیشن جس کو بتایا جاتا ہے، تو یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے اور یہ چیپٹر 1 ہے. تو چیپٹر 1 انشاءاللہ العزیز آج میں اس میں ایک دو چیزیں ہیں جس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اس میں کچھ شارٹ کویسچنز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور لانگ کویسچن بھی اسی سے آتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بحث کرتے ہیں. تو یہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ اسلام کے لفظی اور اصطلاحی معنی، یعنی اسلام کیا ہے، اسلام کا لفظی معنی کیا ہے. لفظی معنی سے ہمارا شارٹ میننگ، اور اصطلاحی معنی یعنی لانگ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے. عموماً اسلام کے لفظی اصطلاحی معنی یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے. 5 نمبروں کا جو کویسچن ہوتا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اسلام کے لفظی اور اصطلاحی معنی. تو اس کو پھر کیسے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، اس کا جواب آپ نے کیسے لکھنا ہے، وہ یہ ہے. پہلے آپ لوگوں نے لکھ لے ہیں جواب میں کہ اسلام کے لفظی معنی. تو لفظی معنی اس کا معنی یہ ہے کہ گردن جھکانا، حکم ماننا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا. اگر یہ ایبجیکٹو میں آ جائے اسلام کے لفظی معنی تو وہاں پر پھر حکم ماننا عموماً آتا ہے. ایبجیکٹو میں آتا ہے حکم ماننا. اصطلاح میں یعنی لانگ ڈیفینیشن میں اسلام کا کیا معنی ہے. انبیاء کرام کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں تو انہوں نے ہر نبی نے اپنے دور میں امت کو اللہ کا حکم ماننے کا ایک طریقہ بتایا تھا. تو انبیاء کرام کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. یہ بڑا شارٹ اور بالکل جامع، جس میں تمام تر یہ A to Z سارا سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے احکامات کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر کلمہ پڑھنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. ہم نے اس کو ماننا ہے. اس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے ہم نے گردن جھکانا ہے کہ ہم اس کو مان رہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا یہ اسلام ہے. روزہ اس کو ماننا اور اس کو ادا کرنا، اس کی فرضیت کو سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اسی طرح حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تابعداری ہے یہ سب اسلام کے زمرے میں آتے ہیں. سنت پر عمل، والدین کے حقوق، ان حقوق العباد وغیرہ. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. کیا مطلب؟ یعنی اسلام کا جب آپ نے نام لیا کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی انا کی نفی کر دی. اب اپنی خواہش کے پیچھے نہیں جانا، خواہش کو ترک کر کے خالق کی بات کو مقدم رکھنا، خالق کی مرضی کو مقدم اور سر فہرست رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. اب یہ تمام چیزیں اگر اس کو ہم تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن کر دیں، اس کو لانگ کر دیں، تو اس کا جواب، اس سوال کا جواب جو ہے یہ آپ لانگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو اسلام کے لفظی اصطلاحی معنی ہو گئے. اب اسلام کے بنیادی عقائد، کیونکہ ہر مذہب، ہر دھرم، ہر دین، ہر ملت، اس کے کچھ بنیادی کنسپٹس، کچھ نظریے ہوتے ہیں. تو اسلام کے بھی بنیادی کچھ عقائد ہے. اگر وہ نہ مانے جائے، ان میں سے کسی ایک سے انکار کیا جائے تو وہ شخص اسلام کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسلام کے بنیادی عقائد یہ باقاعدہ لانگ کویسچن میں آتا ہے، جس کے 7.5 نمبر ہوتے ہیں. پہلے آتا ہے اس میں بنیادی عقائد. عقائد کا لفظ جو ہے یہ عقیدہ کی جمع ہے. لفظ عقیدہ یہ واحد ہے اور عقائد جو ہے وہ اس کی جمع ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ گرہ لگانا، باندھنا، بندھنا، نظریہ، سوچ، فکر. اصطلاح میں نظریے سے، عقیدے سے مراد وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریہ جو انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. مگر اس کا بیٹھنا کیسے ہو؟ اس کا دل و دماغ میں
بیٹھنا اس طرح ہو کہ نہ تو اس سے انکار کیا جا سکے اور نہ اس کے خلاف کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر وحدانیت خداوندی یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹا ہے۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ خدا دو ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ بنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جز نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم نے اس عقیدے پر تا دم حیات ہم نے قائم رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دل دماغ میں بس گیا ہے۔ تو عقیدہ، یہ تو عقیدے کا لفظی معنی، اصطلاحی معنی ہو گیا کہ وہ نظریہ، وہ فکر جو انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ رچ بس جانا یعنی بالکل کامل طور پر کمپلیٹلی بیٹھ جانا، دل میں بھی دماغ میں بھی، پھر اس سے نہ ہم انکار کر سکتے۔ ابھی ہم کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، بالکل یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا عقیدہ بنا ہے، اس لیے نہ تو ہم اس سے انکار کر سکتے اور نہ اس کے خلاف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وحدانیت خداوندی، حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کبھی بھی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچ سکتے کہ حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں معمولی سی بھی وہ کر دے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہی عقیدہ ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ عقیدہ رچ بس چکا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں، آپ نے بھولنا نہیں ہے کبھی بھی۔ اسلام کے جو بنیادی کنسپٹس ہے، فنڈامنٹل آرٹیکل جس کو کہا جاتا ہے، وہ 7 ہے، 7، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں۔ اس کو ایمان مفصل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوسچن ایسے آتا ہے کہ ایمانیات سے کیا مراد ہے، پھر اسٹوڈنٹس میں پزل ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، تو وہ کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے کبھی آتے ہیں کہ ایمان مفصل کی وضاحت کرے، یا یہ سوال ایسے آ سکتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں، تو تینوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اسلام کے بنیادی عقائد 7 ہے۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کو بے مثل ماننا، اس کو سب سے اعلیٰ ماننا، سب سے طاقتور ماننا، اللہ اکبر ماننا، یہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں ہیں۔ تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، یعنی قیامت کے دن، دا ڈے آف ججمنٹ، اور تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے اور جس کو ایمان مفصل بھی کہتے ہیں، اور یہی اسلام کے بنیادی عقائد ہے جو کہ 7 ہے۔ اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں، یہ اللہ پر ایمان ہو گیا۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد روحانی مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی نمودار ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں ان کی تعداد کوئی معلوم، ان میں 4 بڑے مشہور ہیں، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل ملک الموت، اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ تو یہ فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اور وہ جو ہے روحانی مخلوق ہے، انویزیبل ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ نے مختلف انبیاء کو، مختلف رسولوں پر کچھ صحیفے، کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے 4 مشہور ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور آخر میں ناسخ الکتب وہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ آج ہم پیروی صرف قرآن کی کریں گے، کیونکہ ان کتابوں میں بہت حد تک تحریف ہو چکا ہے، اس میں کمی بیشی لوگوں نے کی ہے، صرف قرآن ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو آسمانی کتابوں پر ایمان سے یہ مراد ہے۔ رسولوں پر ایمان،
رسولوں کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور علیہ السلام پہ آ کر ختم ہوا۔ یہ رسولوں پر ایمان سے مراد ہے۔ تو روز قیامت پر ایمان، یعنی قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، نیک اعمال کے بدلے جنت، اور برے جو اعمال ہوں گے گناہ، ان کے بدلے میں سزا دی جائے گی۔ تقدیر پر ایمان، اس پہ وہ آپ کے کتاب میں بھی صرف انہوں نے شارٹ لکھا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے تو اس پہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، صرف اتنا لکھنے کے تقدیر پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بار جب ہم مریں گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے۔ تو یہ پہلا چیپٹر تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا دوسرا چیپٹر توحید اور شرک کی اقسام آئیں گی، اور انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ باقی کے لیے جو ہے آپ کتاب دیکھ لیں۔